جتنی بھی پیشن گوئیاں اللہ کے نبی نے کی وہ سبھی پوری ہوئی اور کچھ پوری ہونے والی ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام احمد قادیانی خود کو نبی ثابت کرنے کے لیے جتنی بھی پیشن گوئیاں کر بیٹھا تھا ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی۔ 19ویں صدی کا ہندوستان جہاں حکومت برطانیہ کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر رہا تھا، ایک ایسا شخص جو کل تک اسلام کا وکیل ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ اچانک کیسے خدائی الہامات کا دعوے دار بن گیا۔ اس افراتفری کے دور میں پنجاب کے ایک گمنام قصبے قادیان سے ایک آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس نے پہلے اسلام کا دفاع کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور آخرکار نبوت کے مقدس منصب پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا، ایک ایسا ملعون شخص جس نے یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کا خالق اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لیکن کیا واقعی وہ الہامات تھے یا ایک شاطر دماغ کی چال؟ آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ جھوٹے دعوے آپ کو بتائیں گے جن پیشن گوئیوں کو اس نے اپنی سچائی کا معیار بنایا، لیکن ان میں سے ایک بھی پوری نہ ہوئی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص اپنی سچائی کا معیار ایک نکاح کو بنا دے؟ قصہ شروع ہوتا ہے زمین کے ایک جھگڑے سے۔ مرزا کا کزن مرزا احمد بیگ اپنی زمین اپنے بانجے کو دینا چاہتا تھا۔ مرزا نے دستخط کرنے کے بدلے احمد بیگ کی بیٹی محمدی بیگم کا رشتہ مانگ لیا۔ جب باپ نے انکار کیا تو مرزا نے مذہبی دہشت گردی شروع کر دی۔ اس نے 10 جولائی 1888 کو ایک اشتہار جاری کیا اور اس میں لکھا، خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس عورت کو ہر ایک رکاوٹ دور کرنے کے بعد آخر میرے نکاح میں لائے گا۔ مرزا نے محض اسے ایک خواہش نہیں بلکہ آسمانی فیصلہ قرار دیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کا نکاح کہیں اور ہوا تو لڑکی کا باپ 3 سال اور شوہر 2.5 سال میں مر جائے گا۔ یہ کوئی عشق نہیں تھا بلکہ یہ ایک دباؤ تھا۔ 7 اپریل 1892 کو محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد سے ہوا۔ مرزا کے لیے یہ پہلی بڑی شکست تھی۔ اس نے سلطان محمد کی موت کی تاریخیں دی، اسے بددعائیں دی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان محمد نہ صرف زندہ رہا بلکہ مرزا کی موت کے بعد بھی 40 سال تک سلامت رہا۔ وہ آسمانی نکاح زمین پر نہ ہو سکا جسے مرزا نے کہا تھا کہ یہ آسمانوں پر ہو چکا ہے۔ کیا خدا کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یا وہ مرزا کی محض ایک انسانی ہوس تھی؟ مرزا کی دوسری پیشن گوئی مئی 1893 امرتسر کے میدان میں ایک طرف اسلام کا دعوے دار مرزا تھا اور دوسری طرف عیسائی پادری عبداللہ ادھم تھا۔ 15 دن کی بحث کے بعد جب مرزا کے پاس دلائل ختم ہوئے تو اس نے وہی پرانا حربہ آزمایا۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ عبداللہ ادھم آج سے ٹھیک 15 ماہ کے اندر یعنی 5 ستمبر 1894 تک ہلاک ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا، مگر وہ دن بھی آ گیا۔ 5 ستمبر کی وہ رات جب سب انتظار کر رہے تھے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، جہاں امرتسر کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ جمع تھے۔ مرزا کے مریدوں نے مٹھائیاں تیار رکھی تھی، مگر سورج ڈل گیا اور پیشن گوئی پوری نہ ہو سکی۔ مرزا نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے کہا ادھم نے دل میں توبہ کر لی تھی، اسی لیے اس سے عذاب ٹل گیا اور وہ نہ مرا۔ مگر ادھم نے اگلے ہی دن جلسہ کیا اور کہا میں نے کوئی توبہ نہیں کی، میں عیسائی تھا اور عیسائی ہی رہوں گا۔ مرزا کی ناکامیاں صرف یہاں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس نے تیسری پیشن گوئی کی۔ 1907 میں اس نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا خدا جلد مجھے ایک نیک بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ 1 سال بعد مرزا خود ہی مر گیا مگر یحییٰ نام کا کوئی بیٹا اس کے گھر پیدا نہ ہوا۔ کیا خدا کے وعدے ایسے ادھورے رہتے ہیں؟ پھر باری آئی مقدس شہروں کی۔ مرزا نے دعویٰ کیا کہ اس کی موت مکہ یا مدینہ میں ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی حج تک نہ کر سکا اور لاہور کی ایک گمنام کھوٹی میں ہلاک ہوا۔ اس نے طاعون کی پیشن گوئی کی۔ جب پنجاب میں وبا پھیلی تو مرزا نے کہا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ طاعون میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ ایک نبی کا گھر ہے، لیکن قدرت نے یہ بھرم بھی توڑ دیا۔ طاعون نہ صرف اس کے گھر میں داخل ہوا بلکہ اس کی ملازمہ اور کئی قریبی مرید اسی بیماری سے اس کے اپنے سامنے مر گئے اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ تو اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں قدرت نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ اپریل 1907 مرزا نے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری کو ایک چیلنج دیا۔ مرزا نے دعا مانگی، اے اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے اور اسے ایک ذلیل بیماری لگے اور اسے ہیضہ ہو جائے۔ اللہ کی شان کہ مرزا کی یہ دعا حرف بحرف قبول کر لی۔ ٹھیک 1 سال بعد 25 مئی 1908 کو مرزا لاہور میں تھا۔ رات کے وقت اسے شدید دست اور قے شروع ہوئے۔
उसकी बीवी नुसरत जहाँ बेगम की गवाही सुने। हज़रत साहिब को पहला दस्त आया तो फिर वो बैतुल खला तक ना जा सके और वहीं उनकी हालत बिगड़ गई। वो शख्स जो दूसरों के लिए अंजाम लिख रहा था वो खुद अपने अंजाम से ना बच सका। वो अपनी ही गलाजत के ढेर पर पड़ा था, ज़बान बंद हो चुकी थी, बोलने की सकत तक ना थी, और 26 मई 1908 को सुबह वो उस हैज़े की हालत में हलाक हो गया। और सच्चाई का फैसला मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मिर्ज़ा के मरने के बाद भी 40 साल तक ज़िंदा रहे और इस्लाम का झंडा बुलंद करते रहे। ये तारीख़ के वो हक़ाइक़ है जिन्हें छुपाना नामुमकिन है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की हर पेशन गोई, उसका हर एक दावा और उसकी मौत, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि नबूवत की मोहर कोई नहीं तोड़ सका। यह सीरीज़ किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं बल्कि उन मासूम लोगों के लिए है जो आज भी इस फितने के जाल में फंसे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि यह सच दूसरों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाएं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद।